السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اس روئے زمین پر سب سے بہترین اور اللہ کی پسندیدہ تعلیم اسلام کی تعلیم ہے، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور اسلام کی مبارک تعلیم جہاں مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے، بلکہ اسلام نے جتنا عورتوں کا خیال رکھا ہے اور جتنی عزت دی ہے اتنی کسی کو نہیں دی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ عورتوں کو تنگ نظر سے دیکھتے تھے اور عورتوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے اس بھید بھاؤ کو ختم کیا اور عورتوں کو ظلم کی چکی سے نکال کر انہیں ایک نئی زندگی عطا کی، ان کو جینے کا حق دیا، ان کی کھوئی ہوئی عزت انہیں واپس عطا کی، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام نے عورتوں کو حکم بھی دیا کہ اے عورتوں، تمہیں اپنی خود عزت اور اپنی حفاظت کرنی ہوگی، اور اپنی زیب و زینت اور خوبصورتی کو پردے میں چھپا کر رکھنا ہوگا، اور اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہوگا۔ لیکن حاضرین، آج بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے سے شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جس عورت کو اسلام نے ملکہ اور رانی بنا کر گھر کے چار دیواریوں میں رکھا تھا تاکہ حوض کے پجاری ان کی طرف غلط نظر نہ ڈالے، آج انہیں عورتوں نے اپنے آپ کو پردے کی عظیم نعمت سے دور کر کے اللہ کی ناراضی کو مول لیا ہے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ بات اپنے دل پر لکھ لو کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو بغیر چوں و چرا کے قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم میں کمی کوتاہی یا غلطی نہیں ڈھونڈی جاتی، لیکن آج مذہبی تہذیب نے ہم کو اسلام سے نفرت کرنا سکھایا تاکہ ہم سڑکوں اور چوراہوں پر نکل کر اپنے حیا کا جنازہ نکالیں، اور آج کل جو حیا کا جنازہ نکلا ہے اس کا مشاہدہ ہر آدمی کر رہا ہے۔ حاضرین، ذرا سوچئے تو صحیح، جس قوم کی عورتیں بے پردہ ہو جائے، کیا اس قوم نے کبھی خالد بن ولید، طارق بن زیاد، خواجہ معین الدین چشتی اور عبد القادر جیلانی جیسے نیک صفت اور بلند حوصلے والے بچے پیدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اور کبھی نہیں۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے، آج ہم نے اپنے ہر قول و فعل سے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے حضور کو ناراض کیا، اسلام کے احکام سے منہ موڑا، شریعت کے لباس کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکا اور غیروں کی تہذیب پر چل پڑے، اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود یہ سوچتے ہیں کہ جنت میں جانے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اور بڑا بد نصیب ہے وہ باپ جس کی بیٹی اس کے آنکھوں کے سامنے بے پردہ ہو کر باہر گھومتی ہے، اور اس باپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بھائی کہ جس کی بہن حجاب جیسی عظیم نعمت کو ٹھوکر مار کر مغربی تہذیب کے کپڑوں پر زندگی گزارتی ہے۔ اور میں اس ماں پر کتنے آنسو بہا ہوں کہ جس کی بہن، جس کی بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم کا لقمہ بنی جا رہی ہے، اور وہ اسے اف تک نہیں کہتی۔ سامعین، اس جرم میں صرف عورت ہی نہیں بلکہ گھر کا مرد بھی برابر شریک ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی بے پردہ ہے، اور ان کی غیرت کو ٹھیس بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو جو تمہارا جی چاہے کرو، یعنی میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ جو لوگ حیا کے دامن کو چھوڑتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اور ہاں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ پردہ ہر عورت پر ایسا ہی خوبصورت لگتا ہے جیسا کہ کعبے پر غلاف خوبصورت لگتا ہے۔ بس اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔